ایک علاقے پر حملہ کرنے کے لیے گئے. دشمنوں نے دیکھا کہ یہ ہم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، کوئی ایسی تدبیر کی جائے کہ یہ ہم پر حملہ نہ کر سکے. اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ان سے ہٹ جائے. وہاں دشمنوں نے یہ کیا کہ جیسے ہی لشکر اسلام حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی معیت میں عمارت میں آگے بڑھا. دشمنوں نے اپنی عورتوں سے کہا کہ تم اس لشکر جرار کے سامنے بے پردہ ہو کر نکل آؤ. جب ان کی نگاہیں تم پر پڑیں گی یہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے دور ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال نہیں رہے گی. نگاہیں جب وہ بے مرتب پر پڑیں گی ان کے اندر شیطانی وساوس پیدا ہوں گے، برے خیالات پیدا ہوں گے اور یہ ہم پر غلبہ اور فتح و نصرت حاصل نہیں کر سکے. چنانچہ جیسے ہی دشمن کی عورتیں اس لشکر کے سامنے بے پردہ ہو کر نکلی، وہ بھی حضور علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ. جیسے ہی انہوں نے دیکھا فوراً اعلان کیا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون. یہ نبی آپ ایمان والے مردوں سے فرما دیجیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کی بات ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، اس سے باخبر ہے. لشکر نے جب امیر المؤمنین کی زبانی یہ اعلان سنا فوراً اپنی نگاہیں پست کر لی، اپنی نگاہیں جھکا لی. وہ عورتیں بے پردہ ہو کر سامنے تھی لیکن مسلمانوں کی نگاہیں پست کی جھکی ہوئی. جب لشکر وہاں سے آگے بڑھا لوگوں نے پوچھا کہ تم وہاں پر رکے تھے، وہاں کی عمارتوں کی بلندی کتنی تھی، وہاں کے مکانات کتنے اونچے تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے امیر المؤمنین کے نگاہیں پست کرنے کے اعلان کے بعد اپنی نگاہ اونچی ہی نہیں کی. ہمیں معلوم ہی نہیں کہ وہاں کی بلڈنگیں، وہاں کی عمارتیں، وہاں کے گھر، وہاں کے مکانات کتنے اونچے تھے. اگر حیا اور پاک دامنی انسان کے اندر ہو اللہ کی مدد اور نصرت شامل حال ہے. سورہ نازعات 30 پارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جہاں تک ہم لوگوں کا تعلق ہے جنہوں نے سرکشی اختیار کی، فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ جو عصیان اور طغیان میں مست رہ کر کے زندگی بسر کرنے لگے اور جب انسان نافرمانی پر گنہگاری پر ملوث ہوتا ہے تو وآثر الحیات الدنیا وہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دے گا. اگر انسان کے پیش نظر آخرت رہے کہ مجھے اس دنیا سے ایک دن جانا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، میرے تمام اعمال، تمام افعال، تمام نقل و حرکت، میرے شب و روز، میری پوری زندگی یہ ریکارڈ ہو رہی ہے، لکھی جا رہی ہے. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. وہ فرشتے دائیں اور بائیں ہونے پر انسان کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ فرشتے نوٹ کر رہے ہیں. اگر یہ خیال انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو پھر وہ اللہ کی نافرمانی سے رک سکتا ہے. لیکن اگر انسان آخرت کو فراموش کر دے اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دے تو اللہ فرما رہا ہے فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اس کا ٹھکانہ تو جحیم ہے، جہنم ہے. آگے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر فرما رہا ہے جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، برائی پر آمادہ ہونے کے پورے مواقع کو حاصل ہوتے ہیں، وہ گناہ کرنے پر پوری قدرت رکھتے ہیں، لیکن اپنے پروردگار کا ڈر، اپنے پروردگار کا خوف
اس گناہ سے ہٹ جاتے ہیں، اس گناہ کے قریب بھی نہیں جاتے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جہاں تک اس شخص کا تعلق ہے جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گئے کہ مجھے پروردگار کے سامنے کھڑا ہوا ہے، حساب دینا ہے، حاضری دینا ہے، وہاں میری پوری زندگی کا رجسٹر کھول کر کے رکھ دیا جائے گا۔ اگر فرشتے کوئی ایسا گناہ جو اس کو نوٹ نہ کر سکے، لیکن اگر زبان میں ایسا گناہ کیا ہوگا یا ہاتھوں نے گناہ کیے ہوں گے، اللہ تعالی زبان کو بولنے کی قدرت عطا فرمائے، ہاتھوں کو بولنے کی قدرت عطا فرمائے، اور ہماری زبان اور ہمارے ہاتھ گویا ہوں گے کہ ہاں ہمارے ذریعے سے فلاں برائی کی گئی تھی، فلاں گناہ کیا گیا تھا۔ تو جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے نفس کی برائی سے کنارہ کشی کیا، گناہ میں ملوث نہیں ہوا، اللہ کی نافرمانی میں مبتلا نہیں ہوا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ تو جنت ہے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور جو دنیا کی زندگی کو ترجیح دے گا، آخرت کو فراموش کر دے گا، گناہگاری میں، عصیانت میں اپنی زندگی بسر کرے گا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ تو عزیزان محترم، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا خیال اور اللہ تعالیٰ کا پاس و لحاظ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دو جنتیں عطا فرمائے گا۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اس شخص کے لیے جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اس کو دو جنتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں اور جناتوں، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو ٹھکراتے ہو؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی تکرار ہے سورہ